تو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو یہ کشیدگی چل رہی ہے نا، یہ صرف نیوز ہیڈ لائنز نہیں ہے، نہیں، یہ اصل میں ایک ایسی شطرنج کی بساط ہے جس پر پورے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کھیل کے اصل کھلاڑی ہیں کون، اور ان کی چالیں پورے خطے کو آخر لے کر کہاں جا رہی ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ واقعی صرف دو ملکوں کے درمیان کوئی سرحدی جھگڑا ہے یا اس کے پیچھے کچھ بہت بڑا ہو رہا ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں، یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ بڑا اور پیچیدہ ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے پورے نظام کو، پاور سٹرکچر کو از سر نو ترتیب دینے کی کوشش ہے، ایک ایسی بساط جس پر آنے والے کئی سالوں کے لیے خطے کی بالادستی کا فیصلہ ہوگا۔ اب اس بساط پر دو بڑے کھلاڑی ہیں اور دونوں کے پاس خطے کے لیے بالکل مختلف ویژنز ہیں۔ ایک طرف بالادستی یعنی سپریمیسی کا نظریہ ہے تو دوسری طرف مزاحمت یعنی ریزسٹنس کا۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں، یہ لڑائی اب صرف اپنی بقا یا سرائیول کی نہیں رہی، نہیں، اب کھیل بدل گیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل ہے جس کا مقصد اب صرف اپنی حفاظت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہدف ہے پورے خطے میں ایک ایسی انڈسپیوٹڈ سپریمیسی قائم کرنا جس سے کوئی چیلنج ہی نہ کر سکے۔ اور پھر دوسری طرف ہے ایران، جو سیدھا ٹکرانے کے بجائے اپنے اتحادیوں کا ایک مزاحمتی نیٹ ورک استعمال کرتا ہے تاکہ اسرائیل کی اس بالادستی کو روکا جا سکے۔ تو یہ دو بالکل الگ، بالکل مختلف فلسفے ہیں۔ اسرائیل کی اسٹریٹجی کو کہا جاتا ہے فارورڈ ڈیفنس، مطلب پیشگی دفاع۔ کیونکہ جغرافیائی طور پر اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے، اس لیے وہ خطرات کے اپنی دہلیز تک پہنچنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کی پالیسی یہ ہے کہ شام جیسے ملکوں میں کارروائیاں کر کے یا لبنان اور غزہ میں خطرات کو محدود رکھ کر دشمن کو پہلے ہی کمزور کر دیا جائے۔ دوسری طرف ایران کی حکمت عملی کو دیکھیں۔ ایران سمجھتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا اثاثہ، اس کا سب سے بڑا اسٹریٹجک ایسٹ اس کا مزاحمتی نیٹ ورک ہے۔ حزب اللہ، حماس اور دوسرے گروہوں کا یہ جو دائرہ ہے نا، یہ ایک دفاعی دیوار کا کام کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل یا اس کے اتحادیوں کے لیے ایران پر براہ راست حملے کی قیمت اتنی زیادہ کر دی جائے کہ کوئی اس کی ہمت ہی نہ کرے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، یہ شطرنج کی بساط صرف دو کھلاڑیوں کی نہیں ہے، آس پاس کے ممالک بھی اس کھیل میں بہت اہم مہرے ہیں اور ان کی وفاداریاں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ باقی خطہ اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو بغداد، دمشق اور قاہرہ مشرق وسطیٰ کے بڑے طاقتور مراکز ہوا کرتے تھے، لیکن آج عراق سیاسی طور پر بری طرح تقسیم ہے، شام خانہ جنگی سے تباہ ہو چکا ہے، اور مصر اپنے معاشی مسائل میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ وہ کسی علاقائی تنازع میں پڑنا ہی نہیں چاہتا۔ اس پاور ویکیوم کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسرائیل کو اب کسی متحدہ عرب فوجی محاذ کا سامنا نہیں ہے جیسا کہ اسے ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طاقت کے خلا میں خلیجی ریاستوں نے اپنی ترجیحات پوری طرح بدل دی ہیں۔ اب ان کی اولین ترجیح معاشی ترقی اور سرمایہ کاری ہے، اور وہ ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ اسی سوچ نے، اسی تھریٹ پرسیپشن نے انہیں اسرائیل کے قریب کر دیا ہے، جس سے خطے کا توازن ڈرامائی طور پر بدل گیا ہے اور ایران مزید الگ تھلگ ہو گیا ہے۔ اور پھر ترکیہ بھی ہے، اس کا عوامی بیانیہ، اس کی پبلک ریٹرک تو فلسطین کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، لیکن نیٹو کا ممبر ہونے کی وجہ سے اس کے عملی مفادات کہیں اور جڑے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ ایک بہت مشکل بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی علاقائی بات، لیکن یہ کھیل صرف علاقائی نہیں ہے۔ اس بساط پر عالمی طاقتیں بھی اپنے مورے چل رہی ہیں، اور ان کے مفادات اس تنازع کو ایک نئی اور شاید زیادہ خطرناک سطح پر لے جاتے ہیں۔ یہاں عالمی طاقتوں کے مفادات بالکل صاف ہیں۔ امریکہ کے لیے اسرائیل کی فوجی برتری اصل میں خطے میں اس کے اپنے اثر و رسوخ کی ضمانت ہے۔ اس کا مقصد روس اور چین کو کاؤنٹر کرنا ہے، لیکن ایک لمبی کھینچتی ہوئی جنگ میں پھنسے بغیر۔ دوسری طرف روس اور چین اس تنازع کو امریکی طاقت کو چیلنج کرنے کا ایک موقع سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دونوں فریقوں یعنی ایران اور اسرائیل دونوں سے تعلقات قائم رکھتے ہیں تاکہ امریکہ مصروف اور الجھا رہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، آج کا میدان جنگ صرف زمین پر نہیں ہے، ایک بہت فیصلہ کن لڑائی میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی لڑی جا رہی ہے۔ یہاں اپنا بیانیہ، اپنی کہانی کو غالب کرنا اور عالمی رائے عامہ کو جیتنا بھی اتنا ہی اہم ہو چکا ہے جتنا کہ میزائل اور ٹینک۔ تو ان تمام کھلاڑیوں، ان کی حکمت عملیوں اور عالمی مفادات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ خطے کا مستقبل کن ممکنہ راستوں پر جا سکتا ہے؟ تو آگے 3 ممکنہ راستے نظر آتے ہیں۔ پہلا، امریکہ کی حمایت سے اسرائیل کی مکمل بالادستی والا خطہ جہاں ایک ہی پاور بلاک کا غلبہ ہو۔ دوسرا راستہ، مختلف علاقائی طاقتوں کے درمیان ایک نیا اور بہت نازک توازن قائم ہو جائے۔ اور تیسرا، جو سب سے خطرناک ہے،
مسلسل پروگزی جنگوں اور عدم استحکام کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ لیکن شاید حتمی نتیجہ میزائلوں یا ٹینکوں سے نہیں ہوگا۔ اصل فیصلہ اس بات پر منحصر ہے کہ کیا خطے کے ممالک معاشی اور سیاسی طور پر خود مختار ہو پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اندرونی استحکام ہی وہ واحد طاقت ہے جو انہیں اپنی تقدیر کا مالک بنا سکتی ہے۔ اور آخر میں یہی بڑا سوال باقی رہ جاتا ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ کیا یہ خطہ اپنی تقدیر خود لکھنے کی طرف کوئی قدم بڑھائے گا یا ہمیشہ کی طرح دوسروں کے کھیل کی بساط ہی بنا رہے گا؟